18 جون 2023 بروز اتوار اوشین گیٹ کمپنی کی سب میرین جس کا نام ٹائٹن ہے اپنے اندر 5 مسافروں کو لیے سمندری سفر کا آغاز کرتی ہے جس کی گہرائی 3800 میٹر تک بتائی جا رہی ہے۔ اس سفر کے شروع کرنے کے تقریباً 1 گھنٹہ 45 منٹ بعد ہی ان کا رابطہ سیٹلائٹ سے منقطع ہو جاتا ہے۔ ٹائٹن کے اندر 5 افراد میں اس سب میرین کے مالک اسٹاکٹن رش خود بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ برٹش بلینئر ہامش ہارڈنگ، فرینچ ڈائیور پال ہنری اور پاکستان میں سب سے بڑی کمپنی اینگرو گروپ کے مالک شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان داؤد بھی موجود تھے۔ فیملی ذرائع کے مطابق 19 سالہ سلیمان داؤد اپنے والد کے ساتھ جانا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن ان کے والد ٹائٹینک کے حوالے سے اور ہسٹری کے حوالے سے بہت پیشنیٹ تھے، اسی لیے وہ اپنے والد کے اس شوق میں ان کا ساتھ دینے اس سفر میں شامل ہوئے تھے۔ اس سفر کی ان دونوں باپ بیٹوں نے 5 لاکھ امریکی ڈالر قیمت ادا کی تھی۔ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا اور شہزادہ داؤد کو ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کا شوق ہی لے ڈوبا۔ ٹائٹینک کی بات کی جائے تو دنیا میں کون ہے جو ٹائٹینک کی ہسٹری سے واقف نہیں۔ ٹائٹینک ایک لگژیریس بحری جہاز تھا جو کہ 1912 میں ایک آئس برگ سے ٹکرا کر سمندر بوس ہو گیا تھا۔ اس حادثے میں تقریباً 1500 لوگ اپنی جان سے چلے گئے تھے۔ یہ ایک ہسٹری کا بہت بڑا سانحہ تھا۔ سن 1985 میں نیوی عملے کو سمندر کی گہرائیوں میں ایک ملبہ ملا جس کی تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ یہ 70 سال پہلے ڈوبے بحری جہاز ٹائٹینک کا ملبہ ہے، اور ٹائٹینک کی دلچسپی اس وقت عروج پر چلی گئی جب جیمز کیمرون نے 1997 میں ٹائٹینک پر فلم بنائی۔ جیمز کیمرون خود بھی 33 بار ٹائٹینک کا ملبہ دیکھ کر آ چکے ہیں۔ اور اب بات کی جائے اس سب میرین کی جو کہ ان 5 مسافروں کو لے کر گئی تھی، یہ آبدوز دوسری آبدوزوں کے مقابلے میں زیادہ گہرائی میں جانے کی صلاحیت رکھتی تھی، اسی لیے اسے سب مرسیبل کا نام دیا گیا۔ لیکن یہ آبدوز زیادہ دورانیے کے لیے نہیں تھی۔ باقی آبدوزیں جو کہ جنگوں میں استعمال ہوتی ہیں وہ کئی مہینوں تک سمندر میں رہ سکتی ہیں۔ چونکہ اس آبدوز کو سیاحت اور سمندری جہازوں کی جانچ کے لیے ہی بنایا گیا تھا، اسی لیے اسے اسی طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اس میں گہرے پانی کو دباؤ کو برداشت کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ موجود تھی۔ اور ٹائٹن اس سے پہلے 2 بار کامیابی کے ساتھ سیاحوں کو ٹائٹینک کا ملبہ دکھا کر آ چکی تھی، اور یہ اس کا 3را وزٹ تھا۔ اس سب میرین کو ٹیکنیکلی بہت بہترین اور جدید بنایا گیا تھا۔ اتنا جدید اور بہترین بنانے کے باوجود بھی اس سب مرسیبل میں بہت سی کوتاہیاں دیکھنے کو ملیں۔ اس آبدوز کو ایک پلے اسٹیشن کے کنٹرولر سے کنٹرول کیا جاتا تھا، اور دوسری بڑی کوتاہی کہ اس آبدوز میں کوئی GPS سسٹم ہی انسٹال نہیں تھا، اور اگر تھا بھی تو وہ اتنا اسٹرانگ نہیں تھا کہ اس آبدوز کی لوکیشن کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بھی ٹائٹن اپنے سفر 2 بار کامیابی سے مکمل کر چکی تھی۔ لیکن اس بار ایسا کیا ہوا جو اتنے خطرناک امپلوژن کا سبب بن گیا؟ دراصل اسٹاکٹن رش جو کہ اس سب مرسیبل کے بانی تھے، انہوں نے اس میں کچھ تبدیلیاں کی تھیں۔ اس کی لمبائی کو بڑھانے کے لیے انہوں نے اس میں کاربن فائبر اور ٹائٹینیم استعمال کیا تھا۔ زیادہ پریشر کو ہولڈ کرنے کے لیے ٹائٹینیم بالکل صحیح چوائس تھا، لیکن کاربن فائبر کا استعمال ہی شاید اس سب مرسیبل کے خاتمے کا سبب بنا، کیونکہ کاربن فائبرز کی پراپرٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اتنے ٹنز پریشر میں اچانک کریک اور بریک ہو سکتے ہیں، اور ایسا ہی اس سب مرسیبل کے ساتھ ہوا۔ یہ جیسے جیسے گہرے پانی میں جا رہے تھے، پانی کا وزن اس سب مرسیبل پر
ٹنز آف ٹنز کے حساب سے بڑھتا گیا۔ اگر اندازہ لگایا جائے تو پانی کی مقدار اس آبدوز پر ایفل ٹاور کے وزن کے 10,000 ٹنز کے برابر تھی۔ اس کے نتیجے میں جو امپلوژن ہوا وہ اتنا خطرناک تھا کہ شاید اس میں بیٹھے مسافروں کو پتہ بھی نہ ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ 1 سے 2 ملی سیکنڈ لگے ہوں گے اس امپلوژن کے ہونے میں، جو کہ ایک پلک جھپکنے کے جیسا ہے۔ یہ بالکل ایک ایسا امپلوژن تھا جیسے کسی پریشر کوکر کا پھٹ جانا، لیکن پھر بھی اس کے تباہ ہونے کی ایکچوئل وجہ تب تک نہیں جانی جا سکتی جب تک اس کے ریک کو زمین پر لا کر پراپر طریقے سے ریسرچ نہ کیا جائے۔ لیکن بہرحال یہ واقعہ ٹائٹینک کی طرح ہی دنیا میں یاد رکھا جائے گا، اور ان 5 لوگوں کو بھی جو صرف سیاحت کی غرض سے سمندر کی گہرائیوں میں اترے اور سمندر نے انہیں واپس نہ آنے دیا، اور ٹائٹینک اور ٹائٹین دونوں ہی اپنے مالکان کے ساتھ سمندر کی گہرائیوں میں ختم ہو گئے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کامنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔